حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ she said to the messenger, بلکہ the messenger صلی اللہ علیہ وسلم used to say to her کہ seek رقیہ from evil eye. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کو، ہماری ماں کو نصیحت یہ کرتے کہ رقیہ پڑھا کرو، دعا پڑھا کرو، پروٹیکشن حاصل کیا کرو from evil eye. اور اس کا ہم انشاءاللہ آج ذکر کریں گے کہ کون کون سی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر یا امام حسن حسنین اور حسین رضی اللہ عنہما پہ کیا دعا پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کے بارے میں فرمایا العین حق، بے شک جو نظر بد ہے وہ حق ہے. حق کا مطلب یہ کہ وہ اٹ ایگزسٹس، لگتی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ بہت اچھی بات ہے اور حق کی چیزیں لگاؤ سب کو، نہیں. العین حق مینز نظر بد جو ہے نا وہ حق ہے، اٹ ایگزسٹس اور وہ لوگوں کو لگتی ہوتی ہے. ولو کان شیئا سابق القدر لسبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی. اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے بڑھ جاتی تو وہ نظر بد ہوتی، لیکن تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، نظر بد بھی نہیں بڑھ سکتی. لیکن اگر ہوتی تو وہ چونکہ اٹ از سو مچ پاورفل اور یہ اتنی ڈیمیجنگ ہے کہ یہ تقدیر سے بھی بڑھ جاتی. اور اگر تمہیں حکم دیا جائے، کہا جائے غسل کرنے کا، فغسلوہ، تو غسل کر لیا کرو. اب یہ اللہ کے وسلم سولوشن بتا رہے ہیں جو کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے کہ جب تمہیں کہا جائے یا ریکویسٹ کی جائے غسل کرنے کی تو تم غسل کر کے اس کا پانی اگلے کو دے دیا کرو. اس کے بارے میں ہم کیور میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ اللہ کے وسلم نے ایسا کیوں فرمایا. ایک اور حدیث ہے متفقن علیہ، ٹھیک ہے، صحیح بخاری مسلم کی، اس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک بچی تھی اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وزٹ کیا ام سلمہ کو، اور جب دیکھا تو بچی کا جو چہرہ تھا وہ پیل ہو چکا تھا. دا فیس واز یلوش، ٹھیک ہے، پیل ہو چکا تھا، اور اس کے آنکھوں کے نیچے جو ہے نا وہ ہلکے تھے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، ہلکے عام طور پہ لوگوں کے آنکھوں کے نیچے پڑ جاتے ہیں بائی یوزنگ لاٹ آف بائی اسپینڈنگ لاٹ آف اسکرین ٹائم، یا لیپ ٹاپ پہ بہت دیر تک کام کرنا، یا بہت دیر تک موویز دیکھنا، یا وہ سیریز دیکھنا، یا کوئی ایسا کام کرنا جو بہت ٹائرنگ ہو، پڑھتے رہنا، ایگزام میں پڑ جاتے ہیں. لیکن فیس کا پیل اور یلوش ہونا، دس از این ایب نارمیلٹی. ٹھیک ہے، تو جب یہ دونوں کمبائن ہو جائے نا ایک انسان میں کہ فیس بھی پیل ہے اور یلو ہے اور آنکھیں بھی اس کے ہلکے پڑ گئے ہیں، کبھی کبھی انسان کے رو کے بھی ہلکے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فیس بھی اگر پیل ہو جائے تو دس شوز این ایبنارمیلٹی. اگر تو کوئی میڈیکل اس کا ڈیزیز نہیں ہے تو نظر بد اس انسان کو لگی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس آئے، جب اس کو دیکھا اس کے چہرے کو، اٹ واز پیل یلو، اور اس کے آنکھوں کے ہلکے پڑے ہوئے تھے، تو فرمایا کہ اس کو نظر بد لگی ہے، اس کو دم کرو. اور ہم آج دم کے بارے میں بات کریں گے. دم شریعت میں بولتے کس چیز کو ہیں اور اس کو کیا کیا پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ اس میں. ٹھیک ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو اپنی ہانڈی تک اور ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اونٹ کو ہانڈی تک مینز کہ وہ اونٹ کو جب نظر لگتی ہے تو اونٹ جو ہے نا تڑپنے شروع ہو جاتا ہے اور لوگوں کو اس کو ذبح کرنا پڑ جاتا ہے، اور وہ اس کو گوشت کاٹ کے وہ ہانڈی تک آ جاتا ہے. مینز ایک اونٹ بھی تڑپ جاتا ہے اور وہ مر سکتا ہے اور لوگ اس کو ذبح کر لیں تاکہ وہ ہانڈی میں آ جائے ہانڈی تک، اور ایک انسان کو اسے قبر تک پہنچا دیتے ہیں. مینز وہ انسان کو جو نظر لگتی ہے وہ اتنا اس کی لائف ڈسٹروائے ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اس کی صحت اتنی ڈیٹوریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے اس کی جو اس کی صحت میں کچھ کلام ہے، وہ یہ ہے کہ میری امت کا 1/3 حصہ نظر بد کی وجہ سے اپنی قبر میں پہنچے گا. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی مختلف جو ہے نا وہ جو ہے نا اس طرح کی احادیث ہمیں ملتی ہیں جو کہ نظر بد کی انٹینسٹی پہ دلالت کرتی ہیں کہ ہاؤ ایول اینڈ ہاؤ اسٹرانگ اٹ از. ٹھیک ہے، کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی قبروں تک یا بہت ساری لائف کو ڈسٹروائے جو کرے گی وہ نظر بد کرے گی. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھ لیں کہ حسد کتنی بری چیز ہے، حسد کتنی بری چیز ہے. آپ یہ دیکھیں سبحان اللہ، سب سے پہلا جرم اور سب سے پہلا گناہ جو کیا گیا اس دنیا میں، قابیل اور حابیل آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، کس وجہ سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے. قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا وہ حسد کی وجہ سے کیا. ایون آپ اس سے پہلے بھی چلے جائیں، شیطان اور آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، it began with حسد، کہ اس کو اللہ نے کیوں چوز کیا ایز اے خلیفہ اور مجھے کیوں چوز نہیں کیا؟ یہ کون ہے جو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں یہ آیا اور مجھے بولا جا رہا ہے جو میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں اور فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کریں. Who is he؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں سے بہت بہتر ہوں، مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں اسے؟
تو وہ کیا جیلسی اور حسد سے شروع ہوا. یہ بات یاد رکھیں اس انسانیت کی, اور یہ جو سارا چلا سب سے پہلا گناہ جو ہے نا وہ حسد سے شروع ہوا. اور جو نظر بد کا جو کور ہے نا وہ حسد ہے, جو کور ہے, جو اصل ایسنس ہے نا جس سے نظر لگتی ہے وہ حسد ہے. اور سلیش پراؤڈنس اور اکڑنا بہت تکبر ہونا, یہ بھی جو ہے نا اس کی وجہ سے بھی حسد لگتی ہے. فار ایگزامپل, یہ کون ہے جو میرے سامنے بول رہا ہے اور میرے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہے, آئی ایم دا موسٹ نالجیبل. یہ کون ہے جو کہ یہ کون ہے جو کہ جس نے اتنا اچھا گھر بنا لیا, آئی ایم دا بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان دا ہول کنٹری اور اسلام آباد. یہ کون ہے جس نے اتنا مجھ سے بھی اچھا گھر بنا لیا اور ایوارڈ لے لیا آف بیسٹ انٹیریئر ڈیزائنر ان پاکستان کا. حسد. میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ٹاپر تھا, یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے آ کے ٹاپ کر لیا اس نے. یہ کون ہے جو مجھ سے بھی آگے نکل گیا اور میرے سے اس نے اچھا کام کر لیا, مجھے جاب نہیں ملی, اس کو پروموشن مل گئی. یہ کون ہوتا ہے؟ آئی ایم مور نالجیبل, آئی ایم بیٹر دین ہم. اکڑنا, اپنے پہ غرور, تکبر کی وجہ سے بھی. اور اس کی بھی جو ایسنس ہوتی ہے نا تکبر کی, وہ حسد ہوتی ہے. حسد کی وجہ سے انسان میں غرور تکبر آتا ہے, اور کبھی کبھی غرور تکبر کی وجہ سے انسان میں حسد آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے نا ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی جو اصل ہے وہ یہ ہے, نظر بد جو ہے نا حسد کی وجہ سے لگتی ہے. اچھا, جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں آئین, الف عین یہ نون, آئین. اور جس کو نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین, میم عین یہ نون. جس کی نظر لگتی ہے اس کو بولتے ہیں آئین, اور جس کو لگتی ہے اس کو بولتے ہیں معین. ایک بات یاد رکھیں کہ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی, ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی. ہو سکتا ہے میرے دل میں, دیکھیں نا, ہر انسان کے دل میں کہیں نہ کہیں نا کچھ نہ کچھ حصہ حسد کا پایا جاتا ہے, کچھ میں بہت زیادہ, کچھ میں کم, کچھ میں بہت تھوڑا. تو ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی, لیکن یہ بات یاد رکھیں جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ضرور ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہر حاسد کی نظر نہیں لگتی, لیکن جس کی نظر لگتی ہے وہ حاسد ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے اندر حسد کچھ نہ کچھ پایا جاتا ہے لیکن میری نظر نہ لگے کسی کو, ٹھیک ہے. لیکن جس کی نظر لگتی ہے اس میں حسد جو ہے نا وہ ضرور پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو حاسد اور محسود, جسے حاسد جو ہے نا وہ بولتے ہیں, عین جو نظر لگاتا ہے اس کو حاسد بولتے ہیں, اور معین جس کو نظر لگتی ہے اس کو محسود, جو کہ حسد کی گرفت میں آ جائے اور وہ پکڑا جائے بیچارہ, ٹھیک ہے. تو ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سورہ ناس میں یہ بتا دیا, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ, کہ میں لوگوں کے الہ کی پناہ میں آتا ہوں. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ, لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس, لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں. الہ الناس, لوگوں کی جو الہ ہے. حالانکہ رب میں مالک اور الہ دونوں شامل ہیں, لیکن پھر بھی کنسسٹنٹلی دوبارہ کیوں اس پہ ایمفسائز کیا؟ کیونکہ آگے جو آنے والی چیزیں ہیں نا وہ بڑی بری ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس, جو ہے نا جو کہ لوگوں کو دلوں میں وسوسے دیتے ہیں. بلکہ جو من شر حاسد یہ سورہ فلق میں آتا ہے, سوری, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد, کہ میں فلق کے بنانے والے کی پناہ میں آتا ہوں. آخر میں کس چیز کا؟ من شر حاسد اذا حسد, حسد کے جو ہے نا حسد کرنے والے کے حسد سے میں پناہ میں آتا ہوں.